بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے سب جانوروں اور درندوں پر غالب رہتا ہے۔ وہ جس جانور کو چاہتا ہے کھا جاتا ہے، مگر اس کو کوئی جانور نہیں کھا سکتا۔ اسی طرح قریش بھی اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں، کسی سے مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے قریش کے نام پر ان کا نام رکھا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت معاویہ کے پاس تشریف لے گئے۔ عمر ابن عاص بھی موجود تھے۔ عمر ابن عاص نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران مخاطب ہو کر کہا کہ قریش کا خیال یہ ہے کہ قریش میں تم ہی سب سے بڑے عالم ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے قریش کو قریش کہنے کی یہی وجہ بیان فرمائی جو ابھی گزر چکی ہے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھی، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، جیسے سورج حضرت آمنہ کے گھر طلوع ہو چکا ہو، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے بالکل جھک گئے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ یہ منظر بہت ہی حیران کن تھا۔ ارباد ابن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھکنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی ختم ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین منور اور روشن ہوگی۔ اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ مکہ سے لے کر شام تک کے تمام علاقے آپ ہی کی زندگی میں ہی اسلام کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ چنانچہ شام آپ کی زندگی مبارک میں ہی فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت کے وقت شام کے محلات دکھائے گئے ہوں۔ یعقوب بن سفیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش مکہ سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، تو قریش نے کہا ہم کو علم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ جلدی سے اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق شروع کی، تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، اللہ کی قسم، یہ لڑکا تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ جس شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنکرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ اچانک بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ بہت زیادہ پریشان تھا، شاہانہ وقار آج نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر تمام وزراء اور ارکان دولت کو اکٹھا کر کے دربار منعقد کیا۔ اس نائے دربار میں ہی یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ قریش کہنے لگے اے ابو الحارث، ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ اپنے پوتے کا ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ محمد کے معنی ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میں نے یہ نام اس لیے رکھا اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی تعریف کرے۔
عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کی وجہ بنا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس برے ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا کر دور کر دیتا ہے۔ تعبیر دینے والوں نے عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری اولاد سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب کی وجہ سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رویائے صالحہ کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ کی ولادت کی نوید و بشارت سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اگر آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔ صوبیہ کے اسلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو صحابیات میں سے شمار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صوبیہ کے لیے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مسروح کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں انتقال کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور اکرام فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے عزیز و اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بہت فصیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور کمزور اونٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہیں نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پاتے تھے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا رہتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہیں رہی کہ جس پر آپ کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ بچے کا والد ماجز زندہ نہیں، آپ یتیم ہیں، تو فوراً انکار کر دیتیں کہ جس کا والد نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہ وہ مبارک بچہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ اللہ رب العزت جس کے ہاتھ میں تمام زمینوں اور آسمانوں کے بے شمار خزانے ہیں، وہ اس یتیم کا والی ہے، اور اس بچے کی پرورش کرنے والوں کو وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا برا معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے اٹھانے کا نہایت قوی داعیہ پیدا ہوا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم بچے کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی، شاید اللہ تعالی ہمیں اسی یتیم کی برکت سے نواز دے۔
حضرت حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے امید باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مبارک بچے کا گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ نے بھی سیر ہو کر پیا اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے خاوند نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ، خوب سمجھ لے، اللہ کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے یہ کہا، اللہ کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ رب العزت سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مبارک بچے کو لے کر سوار ہوئیں۔ حضرت حلیمہ کی وہ کمزور سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار بنی ہوئی ہے اور کسی طرح تھمتی نہیں۔ اس وقت تو وہ ایک نبی کی سواری بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت تو اس کی شان ہی جدا اور نرالی ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ پر قحط نہیں تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتیں تو دودھ تھن سے بھرے ہوئے ہوتے اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی واپس آتیں، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ پر بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتیں اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتیں، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کے منافع پاتے رہے۔